اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیر شیعہ کتب سے دکھایا تھا۔ سامعین، اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جب کوئی بدبخت، کوئی ملعون اللہ کی حجت کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کیسے اس کو مختلف طریقوں سے انتباہ کرتا ہے، کیسے وارن کرتا ہے۔ کتاب کا نام شواہد النبوہ ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 330 میں لکھا ہے کہ منصور کے ایک درباری کا بیان ہے کہ میں نے ایک روز منصور دانکی کو غمگین و پریشان دیکھا تو کہا کہ اے خلیفہ، آپ متفکر کیوں ہیں، یعنی آپ فکر مند کیوں ہیں؟ تو منصور دوانکی بولا کہ میں نے علویوں کے ایک بڑے گروہ کو مروا دیا ہے، لیکن ان کے سردار کو چھوڑ دیا ہے۔ تو درباری نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو منصور دوانکی کہنے لگا وہ جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق بن محمد باقر ہیں۔ تو درباری کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ وہ تو ایسی ہستی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محو رہتی ہیں، یعنی اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی ہیں اور انہیں دنیا کا کوئی لالچ نہیں۔ تو منصور دوانکی بولا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے کچھ ارادت و عقیدت رکھتے ہو، حالانکہ پورے ملک کو اس سے کوئی دلچسپی اور امید وابستہ نہیں۔ میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک میں ان کا کام تمام نہ کر دوں تو آرام سے نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ منصور دوانکی نے جلاد کو بلا کر حکم دیا کہ جو ہی جعفر بن محمد علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں تو میں اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھ لوں گا، تم انہیں شہید کر دینا۔ پھر حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بلایا تو درباری کہتا ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ پھر درباری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام زیر لب یعنی منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے جس کا مجھے پتہ نہ چلا، لیکن میں نے اس چیز کا مشاہدہ ضرور کیا کہ منصور کے محلوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا، یعنی وائبریشن پیدا ہو گئی، یعنی افراتفری پیدا ہو گئی۔ وہ ان سے اس طرح باہر نکلا جیسے ایک کشتی سمندر کی تند و تیز لہروں سے باہر آتی ہے۔ اس کا عجیب حلیہ تھا، وہ لرزہ بر اندام، برہنہ سر اور برہنہ پا، یعنی ننگے سر اور ننگے پیر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے استقبال کے لیے آیا اور آپ کے بازو کو پکڑ کر اپنے ساتھ تکیہ پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے تشریف لائے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو نے بلایا اور میں آ گیا۔ پھر کہنے لگا کہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو فرمائیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ تو مجھے یہاں نہ بلایا کر، میں جس وقت چاہوں خود آ جایا کروں گا۔ تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر باہر تشریف لے گئے تو منصور ملعون نے اسی وقت جام ہائے خواب یعنی سلیپنگ سوٹ طلب کیے اور رات گئے تک سوتا رہا، یہاں تک کہ اس کی نماز قضا ہو گئی۔ بیدار ہوا تو نماز ادا کر کے درباری کو بلایا اور کہا کہ جس وقت میں نے جعفر بن محمد علیہ السلام کو بلایا۔ جی سامعین، یہاں پر مترجم نے امام جعفر بن محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ پہلے رضی اللہ عنہ استعمال کرتا رہا ہے۔ تو سامعین، یہ ان کی دوغلی پالیسیاں ہیں۔ تو آگے لکھتے ہیں کہ میں نے ایک اژدہا دیکھا، یعنی منصور دوانکی نے ایک اژدہا دیکھا جس کے منہ کا ایک حصہ زمین پر تھا اور دوسرا حصہ اس کے محل پر۔ تو منصور دوانکی کہتا ہے کہ وہ یعنی اژدہا مجھے فصیح و بلیغ زبان میں کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اگر تم سے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی گزند پہنچی یعنی کوئی نقصان پہنچا تو تجھے تیرے محل سمیت فنا کر دوں گا، اس پر میری طبیعت غیر ہو گئی جو تم نے دیکھ ہی لی ہے۔ تو درباری نے کہا کہ یہ جادو یا سحر نہیں ہے، یہ تو اسم اعظم کی خاصیت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا تھا، چنانچہ آپ نے جو چاہا وہی ہوتا رہا۔ سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ منصور دوانکی نے جب اللہ کی حقیقی آیت سے، اللہ کی حقیقی حجت سے ٹکرانے کی کوشش کی تو اللہ نے اس کو خواب میں ہی اس کا انجام دکھا دیا۔ سامعین، آپ کو عبد الرحمن ابن جامی کے بارے میں بتاتا چلوں۔ احمد بن محمد الادناوی
اپنی تالیف طبقات المفسرین صفحہ 355 میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن احمد جامی علماء کرام میں سے تھے اور مختلف طرح کے علوم اور فنون کے حامل ہونے کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کے فضائل اور مناقب شقائق وغیرہ میں تفصیل سے ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کی تصانیف علماء کے ہاں بہت مشہور اور مقبول ہیں۔ ان کی تالیف میں سے شرح الکافیہ فی النحو اور نقش النصوص فی شرح الفصوص اور کتاب شواہد النبوہ اور تفسیر فی اوائل القرآن العظیم وغیرہ ہیں، اور ان کی وفات 898 ہجری میں ہوئی۔ اور سامعین، شہاب الدین ابی الفلاح عبد الحی بن احمد بن محمد العقری جو حنبلی مسلک سے تھے اور دمشق سے تعلق رکھتے تھے اور 1099 ہجری میں فوت ہوئے، اپنی کتاب شذرات الذہب فی اخبار من ذہب کی جلد 9 صفحہ 543 میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن بن احمد جامی امام عارف باللہ تھے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ ان کے نزدیک یہ اللہ کے عارف تھے اور امام تھے۔ اور سامعین، عبد اللطیف بن محمد بن مصطفیٰ بن حجازی حلبی جو ریاض زادہ کے نام سے مشہور تھے اور حنفی مسلک کے فقیہ تھے، نے اپنی کتاب اسماء الکتب المتمم لکشف الظنون صفحہ 199 یا صفحہ 204 میں عبد الرحمن ابن احمد جامی کی کتاب شواہد النبوہ کا ذکر کیا، اور اسی کتاب کے صفحہ 246 میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن ابن احمد جامی شیخ اور عارف باللہ ہیں، اور آپ نے 898 ہجری میں مدینہ میں وفات پائی۔ اور سامعین، ڈھاکہ بنگلہ دیش میں دارالافتاء جامعہ رحمانیہ عربیہ کے رئیس اور غیر شیعہ کے ہاں امام فقیہ محدث شیخ محمد حفظ الرحمن بن محب الرحمن الکملائی اپنی کتاب البدور المضیہ فی تراجم الحنفیہ باب حرف الصاد جلد 10 صفحہ 425 میں عبد الرحمن بن جامی کی کتاب شواہد النبوہ کا ذکر کیا ہے۔ سامعین، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔